बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्विक फाइनेंशियल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, जब आपके पास सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा, आप इसको परचेज़ कर लेते हैं, तो सारी सेटिंग्स वगैरह होने के बाद ये आइकॉन आ जाएगा क्विक फाइनेंशियल। ठीक है जी, इसको आपने ओपन करना है। तो सबसे पहली स्क्रीन आपके पास आएगी लॉगिन की, जो आपसे पूछेगा जी आपका यूज़र नेम क्या है और आपको पासवर्ड क्या दिया गया है। तो जो यूज़र नेम पासवर्ड आपको दिया जाता है वो आपने यहाँ पे एंटर कर देना है, और इसको एंटर करने के बाद आपने इसको ओके करेंगे तो एक और आपके पास स्क्रीन आ जाएगी फाइनेंशियल ईयर की। अब फाइनेंशियल ईयर जो है, अगर आप इस वक्त हमारा चल रहा है जी 22-23, तो 22-23 जो है वो मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा। तो 22-23 जो है बेसिकली 1/7/2022 से लेके 30 जून 2023 तक, आपको पता है FBR में अकाउंटिंग में फाइनेंशियल ईयर चलता है। वैसे कैलेंडर ईयर है जो जनवरी से दिसंबर तक चलता है। तो ये मैंने फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट किया। इसको आपने ब्लैंक नहीं छोड़ना, खाली नहीं छोड़ना, इसके बगैर नहीं आपने आगे प्रोसीड करना, वरना एंट्रीज नहीं आएंगी, एरर्स आएंगे। तो ये आपने जब सेलेक्ट कर लिया कि ये फाइनेंशियल ईयर है जिसमें आपने काम करना है, तो आप इसको ओके करेंगे। ये ओके करने के बाद आपके पास ये वाली एक होम स्क्रीन आ जाएगी। तो इसमें सबसे पहले जो टैब है वो आ रहा है जी ट्रांजैक्शंस का, और फिर आ रहा है रिपोर्ट्स का। अगर आपने एंट्रीज़ करनी है कंप्यूटर के अंदर, आपने परचेज डालनी है, सेल डालनी है, तो ट्रांजैक्शंस के ऊपर करेंगे। और यही ट्रांजैक्शन जो है ये यहाँ पे ऊपर वाला जो मेन्यू है यहाँ पे भी ये आ रही हैं सेम चीज़ें। जहाँ से आपको इजी लगता है वहाँ से आप कर सकते हैं। सेम फॉर्म आपके पास ओपन हो जाएगा। ठीक है जी। इसी तरीके से जब आप सेल कर रहे होते हैं तो आप सेल के ऊपर क्लिक कर लेंगे। जब आप परचेज़ कर रहे होंगे तो परचेज़ के ऊपर क्लिक करेंगे। ये आपने जी ये जो है ये बैटरीज़ ये आपने AGS से परचेज़ की हैं। और इसी तरीके से जब आप सेल करते हैं तो ये आपने कौन किस किस को सेल की है, कौन कौन सी बैटरी सेल की है, तो सेल इनवाइस के ऊपर क्लिक कर लेंगे। अगर आपके पास बैटरी वापस आती है कस्टमर से तो आप सेल रिटर्न कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे आपने वो एंटर करनी है जो बिल्कुल रीसेलेबल है और न्यू बैटरी है, जो आप किसी और को दे देते हैं, किसी वजह से भी वापस आ जाती है, तो फिर आपने एंटर सेल रिटर्न में करनी है। लेकिन अगर स्क्रैप बैटरी है वो आती है तो स्क्रैप आपने अलग से परचेज़ करनी है। पुरानी बैटरी जो होती है स्क्रैप आपने स्क्रैप में परचेज में डालनी है। और इसी तरह से इसके नीचे आ रहा है जी डेबिट नोट, क्रेडिट नोट्स, जो हमें कंपनी के साथ बाज़ औक़ात वो हमें क्रेडिट नोट दे देते हैं, कोई क्लेम के अगेंस्ट दे देते हैं, या वैसे हमें कोई डिस्काउंट दे देते हैं बाद में मंथली, क्वार्टरली, और इस तरीके से उनके साथ हमारा जो खाता है वो चल रहा होता है। तो फिर हम यहाँ पे डेबिट नोट में उसकी एंट्री डाल देते हैं। ठीक है, जैसे ये AGS से है, डिस्काउंट ऑन परचेजेज है, ये क्या है, तो ये हम यहाँ पे इसके सारे क्रेडिट नोट्स, डेबिट नोट्स वगैरह की एंट्री यहाँ पे करते हैं। तो इस तरह से जो कैश का लेना देना है वो जब हम किसी को कैश देते हैं या बैंक से पे कर रहे होते हैं, दे रहे होते हैं, या कोई ख़र्चे कर रहे होते हैं, जब भी कैश हमसे आउट होगा तो फिर हम यहाँ पे कैश एंड बैंक पेमेंट में करेंगे कि हमने ये ख़र्चा किया है और फ़लाँ को इतने इतने पैसे दिए हैं। इसके ऊपर क्लिक करेंगे किसको दिए हैं हमने। और इसी तरीके से अगर हम पैसे लेते हैं किसी से तो फिर हम कैश एंड बैंक रिसिप्ट में एंटर करते हैं। जैसे हमारा पुराना कस्टमर है, वो हमसे उसको हमने सेल इनवाइस की है, माल हमसे ले गया लेकिन पैसे नहीं दे के गया, तो जब वो पैसे दे के जाएगा फिर हम यहाँ पे कैश एंड बैंक रिसिप्ट में करेंगे कि हमने फ़लाँ से हमने रिसीव किया है, वसूली की है हमने। तो जब वसूली की बारी आएगी तो यहाँ पे आएगी। जब अदायगी करेंगे, किसी को देंगे पैसे, तो फिर हमने पेमेंट के अंदर एंटर करना है। इसी तरह से ये स्टॉक ट्रांसफ़र है, तो ये उनके लिए है जिनके एक से ज़्यादा स्टोर हैं। तो वो एक स्टोर से दूसरे स्टोर के अंदर जो है जिस वक्त स्टॉक आता है तो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं कि कहाँ से स्टॉक आया है। जैसे शॉप से गोदाम में आया है, गोदाम से शॉप में गया है, या शॉप नंबर 1 से 2 में गया है, तो ये हम लोकेशन यहाँ पे डिफ़ाइन कर देंगे। जिसको सॉफ्टवेयर आपके पास इंस्टॉल होगा आप मुझे बता देंगे आपके कौन कौन से स्टोर हैं, तो उसकी सेटिंग सारी कर दी जाएगी। और एक स्टॉक से एक गोदाम से दूसरे गोदाम में जिस वक्त स्टॉक जाता है तो वो ओवरऑल स्टॉक आपका वही रहता है, लेकिन ये कि गोदाम से और शॉप में जो है वो फिर ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेगा कि वहाँ पे अब कितना स्टॉक पड़ा हुआ है और यहाँ पे कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, टोटल कितना पड़ा हुआ है। इस तरीके से इसके बाद है जी फ़ंड ट्रांसफ़र की एंट्री है। जैसे अगर आपने कैश सारा दिन आपने जमा किया है और आप बैंक में जमा करवाते हैं
تو یہاں پہ آپ نے جسٹ لکھنا ہے کہ یہ کون سے اکاؤنٹ سے آپ نے پیسے لیے ہیں اور کون سے اکاؤنٹ میں آپ جمع کروا رہے ہیں، کتنی اماؤنٹ جمع کروا رہے ہیں، نیریشن میں آپ ڈالیں گے. تو یہ ہے فنڈ ٹرانسفر کا. اور اس کے بعد یہ جنرل انٹری ہے. یہ اکاؤنٹنگ میں جو ڈیبٹ اور کریڈٹ رول چلتے ہیں، لیکن اس کی شاید آپ کو کم ہی ضرورت پڑے گی، کیونکہ یہ صرف جو کوالیفائڈ اکاؤنٹنٹ ہیں بی کام وغیرہ انہیں پتہ ہے کہ ڈیبٹ کریڈٹ کے کیا رولز ہوتے ہیں. تو اس میں سافٹ ویئر کافی ایزی بنایا ہے تاکہ اس کو ایک میٹرک لڑکا، میٹرک ایف اے بی اے جو سمپل ہے، جس کا اکاؤنٹنگ کے بیک گراؤنڈ نہیں ہے، وہ بھی اس کے اوپر کام کر سکے اور کوئی پرابلم نہ آئے. اس طریقے سے یہ اوپننگ بیلنس ہے. یہ ہم فرسٹ ٹائم جس وقت سافٹ ویئر کو سٹارٹ کرتے ہیں، درمیان میں جیسے آپ کا کاروبار ہے وہ آلریڈی چل رہا ہے اور اب اس کو ضرورت پڑ گئی ہے کہ اب کمپیوٹرائز کیے بغیر چارہ نہیں ہے، ہم نے کمپیوٹرائز آج کی ڈیٹ میں کرنا ہے. تو آج کی ڈیٹ میں اب ہم اس کو جس پر ڈالیں گے تو جتنے بھی آپ کے پاس بیٹریز پڑی ہوں گی اس وقت، تو وہ ہم ڈال دیں گے ایز اے اوپننگ بیلنس کہ آج کی ڈیٹ میں آپ کے پاس اتنی اتنی بیٹریز اسٹاک میں موجود ہیں. اس کے بعد پھر ہم پرچیز اور سیل کریں گے تو سسٹم آٹومیٹکلی اس کو کرتا جائے گا کہ کتنا اسٹاک ہو گیا ہے، کتنا اسٹاک باقی رہ گیا ہے. تو یہ اسی طرح سے جو آپ کے پاس پرانے جو کھاتے چل رہے ہیں آپ کے پاس، جیسے یہ ایس این آٹوز ہے، اگر اس کا یہ ہمارا پرانا ریٹیلر ہے، پرانا کسٹمر ہے جس کا ہم نے کھاتہ بنایا ہوا ہے، تو اس کا کوئی بیلنس اگر آج کی ڈیٹ میں لینا دینا ہے تو وہ ہم یہاں پہ ڈال دیتے ہیں کہ اس سے ہم نے اتنے پیسے لینے تھے یا دینے تھے، وہ ہم یہاں پہ اس کی انٹری ڈال دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ جو ہے یہ اوپننگ بیلنس میں آ جاتا ہے جب آپ درمیان میں کاروبار آپ کا جب ایکسپینڈ ہو رہا ہوتا ہے، تو اور جب آپ کمپیوٹرائز کر رہے ہوتے ہیں 2 سال بعد، سال بعد، 3 سال بعد، تو پھر درمیان میں جب ہم کریں گے تو پھر ہم یہ اوپننگ بیلنس ایک ڈیٹ کے اندر ڈال کے اور اس کے بعد پھر ہم سیل پرچیز سٹارٹ کر دیں گے. تو وہ آٹومیٹیکلی پھر جو سسٹم اس کو لیجر اس کا اور بیلنس اس کا اپڈیٹ کرتا جائے گا. تو یہ ہے ٹرانزیکشن اس میں کہ جہاں پہ آپ انٹریز کرتے ہیں کہ پرچیز آپ کیا 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 ہے. اگر سکریپ پرچیز کر رہے ہیں تو سکریپ میں ڈالیں گے. اس طرح سے جو سیل ہے، سیل آپ نے کیا کیا ہے، اور جب آپ سکریپ سیل کرتے ہیں تو سکریپ میں ڈالیں گے. کیش کا لینا دینا ہے وہ یہاں پہ مینیج کیش میں کریں گے، اور ڈیبٹ کریڈٹ نوٹس ہیں وہ یہاں پہ کریں گے. ٹھیک ہے جی. یہ ہوگی ٹرانزیکشنز کے بارے میں. اور اسی طریقے سے پھر دوسرا جو ٹیب ہے وہ ہمارا آ جاتا ہے جی اس میں رپورٹس کا. یہاں پہ ہم رپورٹس چیک کر لیتے ہیں. جیسے ہم نے اگر سیلز چیک کرنی ہے، کتنی کون کون سی بیٹری کس کس کو، مختلف اس میں رپورٹ بنی ہوئی ہیں کہ سمری ہے، ڈیٹیل ہے، اور یہ ہم نے سیل کی رپورٹ چیک کرنی ہے تو سیل پہ کلک کر کے تو پتہ چلے گا کہ ہم نے ٹوٹل کتنی سیل کی ہیں. اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم نے پرچیز کتنی ہے تو پرچیز پہ کلک کریں گے اور یہ ہمیں بتائے گا جی آپ نے اتنی آپ نے پرچیزز کی ہیں اس پیریڈ کے اندر، مہینے کے اندر، سال کے اندر، جو بھی آپ اس میں پیریڈ یہاں پہ ڈیٹ ڈالیں گے کہ اس ڈیٹ سے لے کے اس ڈیٹ تک. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے اسٹاک اگر آپ نے چیک کرنا ہے تو آپ اسٹاک رپورٹ میں دیکھیں گے جی کتنی بیٹری ہمارے پاس پڑی ہوئی ہیں، تو یہ اسٹاک رپورٹ آ جائے گی. اور ویلیو چیک کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویلیو رپورٹ آ جائے گی اسٹاک رپورٹ میں. کسی ایک بیٹری کا وہ لیجر چیک کرنا چاہیں گے تو یہاں سے وہ ہمیں لیجر چیک کر لیں گے کہ یہ والی بیٹری ہے، اس کا کیسے کیسے پلس مائنس ہوئی ہے. اسی طریقے سے یہ فنینشیل رپورٹس ہیں. اگر ہم اکاؤنٹنگ کا کسی کا کرتے ہیں، جیسے عبداللہ بیٹری ہے، ہم اس یہاں سے اسٹارٹ کریں گے، اسٹیٹمنٹ آ جائے گی. ٹھیک ہے جی. اور یہ عبداللہ بیٹری، تو عبداللہ بیٹری کی اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ آپ کے پاس آ گئی ہے. تو یہ اس کا لیجر آ گیا اکاؤنٹنگ کا. اس طریقے سے اس میں ٹرائل بیلنس ہے، پروفٹ اینڈ لاس، بیلنس شیٹ، یعنی جتنے بھی فنینشیل رپورٹس ہیں وہ اس میں آ جائیں گی. اس طرح سے کیش اینڈ بینک اگر آپ چیک کرنا چاہتے ہیں تو کیش اینڈ بینک کی کیا پوزیشن ہے وہ یہاں پہ آ جائیں گی. تو یہاں پہ آپ رپورٹس چیک کریں گے، ٹرانزیکشن جو بھی آپ نے کی ہوں گی اس کی سمری، اس کی رپورٹ ساری یہاں پہ اس میں آ رہی ہوں گی. ٹھیک ہے جی. یہ والی جو رپورٹس ہیں یہ ٹرانزیکشنز ہیں، اور یہاں سے یہ رپورٹس ہیں یہ جو اینڈ پہ دی ہوئی ہیں آپ یہاں سے لے سکتے ہیں، یہاں سے لے سکتے ہیں. اور اس میں یہ ڈیلی سمری ہے، رپورٹ ہے. آپ آج کی ڈیٹ ڈالیں، ایک ڈیٹ، اس ڈیٹ کو آپ نے کیا کچھ کیا تو وہ آپ کو ڈیلی سمری یہاں پہ دے دے گا کہ آپ نے آج کی ڈیٹ میں کتنی آپ نے جو ہے نا وہ سیلز کی ہیں. ریٹیلر سیل آپ کو الگ سے بتا دے گا،
اور یہ آپ کو کیش اینڈ بینک کی پوزیشن بھی یہاں پہ آپ کو بتا دے گا. یہ ڈیلی سیل رپورٹس ہیں. اس طریقے سے اگر آپ کلیمز کا ہے تو کلیم جب آپ کسٹمر سے لے رہے ہوتے ہیں بیٹری, آپ کے پاس آتا ہے کہ یہ بیٹری کلیم کی آئی ہیں, تو آپ یہاں پہ ڈال دیں گے کہ کس سے بندے سے آیا ہے, اس کا کیا کوڈ نمبر ہے. یہ ساری انٹری میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں, دوبارہ سے ایک ویڈیو اس کی الگ سے بناؤں گا, لیکن یہ جسٹ اوور ویو ہے کہ کلیم کی بیٹری جو ہے جب کسٹمر لے کے آتا ہے آپ کے پاس تو آپ نے یہاں پہ انٹری کرنی ہے. جب آپ نے اس کو کلیم کی اگینسٹ آپ نے بیٹری دینی ہے تو پھر آپ یہاں پہ اس کے سیٹل میں آ جاتے ہیں. اس طرح سے وینڈرز کو جب آپ دے رہے ہوتے ہیں تو وینڈر پہ کلک کر دیں گے, اور جب وہاں سے آپ کے پاس بیٹری آئے گی اے جی ایس سے, ایک سائڈ سے ملت سے, وینڈر سے, تو پھر آپ نے یہاں پہ اس کو کلک کرنا ہے, یہاں پہ اس کی انٹری کر لینی ہے. یہ اس کا ڈیش بورڈ ہے کلیم کا, یہ آپ کریں گے, یہاں پہ ڈیٹ ڈالیں گے, یہ اس ڈیٹ سے لے کے اس ڈیٹ تک جو ہے کتنی بیٹریاں آئیں کتنی گئیں, وہ تمام رپورٹ جو ہے یہاں پہ شو ہو رہی ہوں گی. ٹھیک ہے جی, کلیمز کی. اس طرح سے یہ کہ کوپنس کی رپورٹس ہیں, اور اس طرح سے یہ سیل آرڈر کی ہے. اگر آپ نے کسی کو کوٹیشن بنا کے دینی ہے, اور آپ جو ہے نا یہاں سے دیکھیں گے کہ یہ ہماری کوٹیشن ہے, جو بیٹری بھی آپ یہاں پہ لکھیں گے کہ یہ بیٹری ہے, اس بیٹری کی آپ نے کوٹیشن بنا کے دینی ہے, اس کا ریٹ لگا دیں گے, اس کی آپ نے کوانٹٹی لکھ دینی ہے کتنی کوانٹٹی کی ہے, یا آپ نے اور اگر آپ نے سیل ٹیکس کوٹیشن بنانی ہے تو آپ یہاں پہ جی ایس ٹی ریٹیل اور ڈسکاؤنٹ وغیرہ دے کے آپ اس کو کریں گے. تو سیل ٹیکس کے اوپر کلک کریں گے تو یہ آپ کی آ جائے گی, سیل ٹیکس کے لحاظ سے آپ کی کوٹیشن بن جائے گی. اور اگر آپ اس کو کریں گے ویسے نارمل آپ نے لینی ہے تو آپ یہ والی پہلے والی رپورٹ کوٹیشن کی یہ کر کے یہ آپ کسٹمر کو دے سکتے ہیں کہ یہ جی آپ کی کوٹیشن ہے. تو آپ اس میں سیل کوٹیشن بھی بنا سکتے ہیں, آپ اس میں کلیمز کا بھی اس میں سیٹلمنٹ ہے, یہ رپورٹس ہیں, یہ ٹرانزیکشنز ہیں. یہ ہے جی اس کا اوور ویو. اور اب یہ ہوتا یہ ہے کہ جیسے یہ آ رہا ہے جی انٹر پرچیزز ہیں. اب پرچیزز میں یہ اکاؤنٹ ہے, یہاں پہ اے جی ایس سے کس سے پرچیز کیا, یہ ایک لسٹ ہے. ٹھیک ہے نا, اگر کسی کا جیسے میں نے یہاں پہ ڈالا ہوا ہے ایس این آٹوز ڈالا ہوا ہے, اگر ایس این آٹوز کی بجائے ایک اور آ جاتا ہے, زبیر آٹوز آ جاتا ہے کوئی, اب میں زبیر آٹوز کو جو میں نے یہاں پہ لسٹ میں نہیں آ رہا, اور اسی طریقے سے جو ڈبلیو ایس جو ہے واشی یہ میں نے کیا, یہ لسٹ آ رہی ہے یہاں پہ اے جی ایس کی جتنی بیٹریز ہیں. یہ دیکھیں ڈبلیو ایس یہاں پہ آ رہی ہے جی 260 270. ٹھیک ہے نا, یہ آ رہی ہیں. اگر فرض کریں کہ کوئی ایک اور اس میں آ جاتی ہے نئی بیٹری کوئی, وہ آ جاتی ہے لیکن اس لسٹ میں اب نہیں آ رہی, تو آپ کیا کریں گے. تو اس کے لیے جو ہے یہ مینٹین لسٹ ہے, یہ پروڈکٹس ہیں. ٹھیک ہے نا, اگر آپ کے پاس کوئی ایسا برانڈ ہے جو اس میں لسٹ میں نہیں آ رہا ہے سسٹم میں, تو پھر آپ مینٹین لسٹ پروڈکٹس میں آئیں گے. یہاں سے آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ہے نا یہ اے جی ایس کی اگر ہے تو اے جی ایس میں آپ یہاں پہ اینڈ پہ یہاں پہ انٹریز کی کر دیں گے. جی ایس کی ساری اے جی ایس کی لسٹ آ رہی ہے. اسی طریقے سے یہ جو ہے آپ کے برج پاور ہے, برج پاور کی تمام بیٹریز اس میں آ رہی ہیں, تو یہاں پہ آپ اس کو اپڈیٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, یہ مینٹین لسٹ ہے. اس طریقے سے اگر اکاؤنٹ میں کوئی نام ہے جیسے عبداللہ بیٹری ہے, اور عبداللہ بیٹری یہ ایس این آٹوز ہے, ایس این آٹوز کے بعد ایک اور کوئی صاحب آ جاتے ہیں تو جن کا کھاتہ چل رہا ہوتا ہے, پھر ہم یہاں پہ اس کا پہلے یہاں پہ نام ڈالیں گے مینٹین لسٹ چارٹ آف اکاؤنٹ میں, تو پھر وہ یہاں پہ لسٹ میں آئے گا. ٹھیک ہے, اس لیے اس کا نام رکھا ہوا ہے مینٹین لسٹ. تو مینٹین لسٹ میں پروڈکٹس ہیں اور جو ہے چارٹ آف اکاؤنٹ ہے. ٹھیک ہے جی, یہ دو چیزیں اس میں ہیں. تو یہ ہے اس کا ایک بریف اوور ویو کہ سافٹ ویئر کے اندر کیا کچھ ہے. پھر اگلی ویڈیو جو ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کو پرچیزز کے بارے میں جو ہے نا ڈیٹیل ویڈیو ایک دفعہ بنا دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی, تھینک یو.